جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، جن پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، جو لے کر آیا وہ جناب روح الامین ہے، اور جس کو نازل کیا اسی کا نام قرآن مبین ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب۔ نزل علی محمد، محمد عربی پر نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ سنیے غور سے، 120 برس کی عمر، سنے میری ماں اور بہنیں، مایوس مت ہونا، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ تو صحیح۔ آپ کی دعائیں، آپ کے سوالات کم پڑ سکتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضرت زکریا سے اور پیچھے کو جائیے، علماء تشریف رکھتے ہیں، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن بیت المقدس میں بیٹھی تھی، عمر 80 برس کے قریب ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا، جسم پر راشا طاری ہے، کمزوری کے آثار اور جسم کے اعضاء ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت حنا نے ایک دن دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک چڑیا چگ رہی تھی، اپنے بچے کو کھلا رہی تھی۔ ایک جملہ بولا، میں سکھا رہا ہوں قرآن کی بولی میں، انہیں بچوں کو خاموش کرو بالکل ایک دم، ادھر سنو بیٹا، نیچے بیٹھو۔ حضرت حنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، سنیں میری ماں اور بہنیں، حضرت نے فرمایا تھا کوئی پیغام خواتین کے نام دے دیجیے، سنیں۔ حضرت حنا کون؟ حضرت مریم کی والدہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میرے مولا زندگی کی 80 بہاریں گزر گئیں، میرے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا، میرے گلشن میں کوئی پھول نہیں کھلا، اے مولا، جملہ دے رہا ہوں اگر دل پہ اثر کرے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ حضرت حنا نے کہا پروردگار، اگرچہ میں 80 برس کی ہو گئی، مجھے بڑھاپا آ گیا، مگر اے مولا تیری قدرت کو کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ مولا میں بوڑھی ہو گئی ہوں مگر تیری قدرت کبھی بڑھاپا نہیں محسوس کرتی ہے، تو قادر مطلق مولا ایک اولاد عطا فرما دی، ایسی میں منت مانتی ہوں اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ اب جو لوگ منت کے خلاف ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں۔ ہم نے غوث پاک کے توشے کی نظر مان لی تو میاں پیشانی پہ بل پڑ گئے، یہ کیا کر دیا؟ بے وقوف، قرآن سے ثابت ہے منت ماننا۔ ہاں مگر تم بھی سنو میری ماں اور بہنوں، منت مانو تو یہ اس طرح کی مانو، نماز کی، نوافل کی، روزے کی، جائز بنت سے۔ یہ صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے پہلے، ہمارے یہاں تو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جا رہی، 10 بیویوں کی کہانی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ 10 نہیں 20 بیویاں پوچھ لو سید صاحب سے، ان کی داستان پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان 10 بیویوں کو بھول جاؤ۔ اور نوجوانوں میں تمہیں بھی بڑی محبت کے ساتھ دعوت فکر دیتا ہوں، محبت کرو، ان نیک عورتوں سے محبت کرو، پاک بیویوں سے محبت کرو۔ آج کا جوان تو حیدرآباد کی ثانیہ کے پوسٹر لگا رہا ہے، موبائل میں اسی کی تصویر لگا رہا ہے، حیدرآباد کی ثانیہ سے محبت کر رہا ہے۔ جملہ دل پہ اثر کرنے کے لیے دے رہا ہوں، غور سے سنو اور دنیا کو بتاؤ، مسلک اعلی حضرت کا فالوور، نبی کا دیوانہ حیدرآباد کی ثانیہ سے محبت نہیں کرتا ہے تو بصرہ کی رابعہ سے محبت کرتا ہے، کربلا کی زینب سے محبت کرتا ہے، مدینے کی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اور مکے کی خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے محبت کرو۔ اور سنیں، رول ماڈل ان کو مت بناؤ جو خود بھی جہنمی ہے اور جن کے فالوورز بھی جہنمی ہے۔ رول ماڈل اگر بنانا ہے تو کربلا کے حسین کو بناؤ، علی اکبر کو بناؤ۔ اے بچوں سنو، رول ماڈل بنانا ہے تو کربلا کے ان 2 بچوں کو بناؤ جنہیں اول محمد کہا جاتا ہے۔ شیر خوارو سنو، اگر رول ماڈل بنانا ہے تو علی اصغر کو رول ماڈل بناؤ۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اگر کسی فیمیل کو رول ماڈل بنانا چاہتی ہو تو کربلا کی سیدہ زینب کو بناؤ، جس نے حسین کی محبت میں نبی کی شریعت کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا، انہیں رول ماڈل بناؤ۔ آج بھی 1450 برس گزر گئے، نہر فرات سے آواز آ رہی ہے، بھائی ہو تو حضرت عباس جیسا ہو، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو، بھانجے ہو تو اول محمد جیسے ہو، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا ہو، بیٹی ہو تو سکینہ جیسی ہو، اور بیوی ہو تو شہربانو جیسی ہو، بہن ہو تو زینب جیسی ہو۔ ہر بہن مال لٹاتی ہے، زینب نے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا۔ آج بڑے گھر کی
بیٹی کسی غریب شوہر کے پلے پڑ جائے، معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کر رہا، باس کی بات کر رہا ہوں، تو غریب شوہر کو اپنے باپ کی دولت کا نشہ دکھاتی ہے. نہیں، اگر تنخواہ کم ہے تو کم میں کام چلا لینا. شوہر کو کرٹیسائز مت کرنا. تم کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم شہربانوں سے بڑی نہیں ہو سکتی ہو. وہ ایران کی شہزادی تھی، بادشاہ کی پوتی اور بیٹی تھی، اور میرے آقا حسین نے کہا بھی تھا، شہربانوں مدینے کی گلیوں سے لے کر کربلا کے تپتے ریگستان تک بڑی ہمت و حوصلے کے ساتھ تم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، مگر میں اجازت دیتا ہوں چلی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، یا تو ایران چلی جاؤ یا مدینہ چلی جاؤ، اس وعدے کے ساتھ رخصت کرتا ہوں کہ قیامت میں اپنے ساتھ بخشش کروا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. مگر اس شہربانوں نے اپنے شوہر کے کاندھے پر سر رکھ کے کہا، میرے آقا حسین آپ مجھے ایران کی لذتیں یاد دلا رہے ہیں، ایران کے محلات یاد دلا رہے ہیں، ایران کے ناز و نعم میں ہو پلنے والی زندگی یاد دلا رہے ہیں. میرے آقا حسین مجھے ایران کے محلوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو حسین کے قدموں کی ضرورت ہے. بیوی ہو تو ایسی فرما بردار ہو. 80 بہاریں گزر گئی حضرت حنا کی. مولا منت مانتی ہوں، جو تو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی. کس نے منت مانی؟ حضرت حنا نے. اختصار سے عرض کروں، غور سے سنیے باپ. 80 سال کی ضعیفہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، مولا کا دریائے کرم جوش میں آیا. اللہ پاک نے 80 برس کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، مگر یقین یہ تھا، خیال یہ تھا کہ اللہ بیٹا دے گا اور بیٹا خادم آسانی سے بن جائے گا بیت المقدس کا، مگر نہیں، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. بیٹا پیدا ہو ایک رحمت، بیٹی پیدا ہو تو 12 رحمت. مگر چونکہ یہاں نیت یہ تھی نا کہ بیت المقدس کا خادم بنانا ہے، تو عورت چونکہ کچھ تقاضوں کے تحت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتا ہے. اللہ کی شان ہے. ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا، ارے بھائی ہاشمی صاحب یہ بتاؤ کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. میں نے کہا نہیں بنایا، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ بولے نہیں، اسلام تو حقوق کی بات کرتا ہے، تو یہاں عورت کو نبوت کا منصب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا بھئی اللہ کی مرضی، خدا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. پروردگار نے عورت کو نبی نہیں بنایا. بولے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے کہا ضروری ہے کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی وہی صحیح ہوگی؟ قرآن کہتا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے، اسی کو پڑھ کے کامیاب ہو جائیں گے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو بریلی کے امام عشق و محبت کو دیکھ لو. پھر میں وہی سے سمجھاتا ہوں، کیوں؟ جنہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کری، اشارہ سمجھ لیجئے، انہوں نے بسم اللہ کو شروع سے شروع کیا، اور جس نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن کو عشق رسول میں سمجھا، اس نے بسم اللہ کو بھی اللہ کے نام سے شروع کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک دنیا کو بتا دیا کہ ایک امام محمد رضا نے کروڑوں اور لاکھوں اسلامیان ہند کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دی. سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. کوئی بات نہیں. میں نے کہا سنو، اگر نبی نہیں بنایا تو کیا ہوا؟ مگر پیارے نبی کی ماں تو بنا دیا. نبی کی تعظیم پوری کائنات کرتی ہے، اور نبی اس ماں کی تعظیم کرتا ہے. حضرت حلیمہ آتی تھی، سرکار تعلیم امت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. اللہ نے اگر مرد کو علی شیر خدا بنایا تو عورت کو فاطمۃ الزہرا بنایا. اگر مرد کو رابعہ بصریہ بنایا، اگر عورت کو رابعہ بصریہ بنایا، تو مرد کو ابراہیم بن ادھم بنایا. ابراہیم وہ ہیں جو کعبے کی زیارت کو جائیں، رابعہ وہ ہیں جن کی زیارت کو کعبہ بھی آ گیا تھا. بے شک بے شک. اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی بولو نہیں. حضرت حنا اس لیے چاہتی تھی بیٹا ہو تاکہ بیت المقدس کا خادم بنانے میں آسانی رہے. اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. توجہ ہے، کتنے برس کی عمر میں؟ بولیے، سب بولیے. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے 80 برس کی عمر میں
अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। और सुने मेरी माँ और बहनें गौर से, कोई माँ बाप किसी को नहीं पालता, जरिया बनता है, रेफरेंस बनता है, अल्लाह पाक ने जरिया बना दिया, वरना पालने वाली जात खुदा की। क्या नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? ये रब किसको कहते हैं? रे बेजबर रब, अरबी में रब का माना होता है पालने वाला। क्या माना होता बोलो? पालने वाला। अब मैं जुमला दे रहा हूं कुरान की रोशनी में, सुनो। हजरत मरियम वो है जिसने किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया, बावजूद इसके अल्लाह ने उनको बोलो पाला कि नहीं पाला? और कैसे पाला? कितनी तंदुरुस्ती! जितने दूसरे बच्चे एक साल में बढ़ते थे, हजरत मरियम एक दिन में बढ़ जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मरियम एक दिन में उतना बढ़ती थी जितना और बच्चे एक साल में बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने अब जब हजरत मरियम दी किसको? हजरत हन्ना को। तो हजरत हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए फिर पहुंची बैतुल मुक़द्दस में कि बेटा तो नहीं हुआ मगर बेटी हुई, लिहाजा मैं अल्लाह के घर की खिदमत के लिए पेश करती हूं। और जब पेश करने लगे तो खुद्दाम ने कहा कि मरियम हमारी कस्टडी में रहेगी, हमारी तहवील में रहेगी, इसलिए कि बचपन ही से जाहिर हो गया था मरियम कोई आम बच्ची नहीं है, जिसका कमाल यह है कि सुभान अल्लाह बगैर किसी का दूध पिए एक दिन में इतना बढ़ती है जितना दूसरे बच्चे एक साल में बढ़ते थे। कुर्बान जाइए सुभान अल्लाह। अब यहां आकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ। सब चाहते थे मरियम हमारी कस्टडी में रहे, मगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहने लगे लोगों सुनो, मरियम मेरी कस्टडी में रहेगी। क्यों? चूंकि मैं रिश्ते में मरियम का खालू होता हूं, मैं हकदार ज्यादा हूं। लोगों ने कहा हुजूर बात सही है आपकी, मगर चूंकि कुरान अंदाजी कर ली जाए, ड्रॉ कर लिया जाए। ड्रॉ किया गया। अल्लाह की शान देखो कि उस ड्रॉ के अंदर भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला और हजरत मरियम को हजरत जकरिया की तहवील में दे दिया गया, उनकी कस्टडी में दिया। बस इशारे दे रहा हूं। एक हुजरा था, बैतुल मुक़द्दस का एक कमरा था, वहां आप हजरत मरियम को रखा करते थे, वहीं आप इबादत करती थी, वहीं क़याम करती थी, वहीं सजदे करती थी। आप जब बाहर जाते थे तो कुफ्ल यानी लॉक लगा के जाते थे। तवज्जो से सुनिए बाप, अल्लाह का पैगंबर बाहर जाता है, अंदर शहजादी है, अंदर बेटी है, अंदर लड़की है, बाहर से लॉक लगा के जाता है। अब शाम को जब पलट के वापस आए तो देखा कि बेमौसम के फल रखे हैं हजरत मरियम के हुजरे में। फौरन हजरत जकरिया ने सवाल किया और पूछा, ऐ मरियम बता ये फल कहां से आए? अन्ना लकी हाजा। कुरान की बोली में अल्लाह इरशाद फरमाता, कहां से आए ये फल? हजरत मरियम का जवाब सुनिए। कहा, मेरे खालू आप शक न करें, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे पास आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल क्यों किया गया कि ये फल कहां से आए? मतलब ये था कि मरियम बता मेरे पीछे कौन आया जो ये फल दे करके गया। यहां से मेरे अजीज जो माँ बाप हैं वो जरा गौर करें इस जुमले पर जो हजरत ने आज दिन में पैगाम दिया था। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो याद रखो औलाद और माल को फितना भी बताया है। सरकार फरमाते हैं अल वलदु सय्यिदुन, बच्चे बादशाह होते हैं, मगर कब तक? सुने गौर से, 7 सिनीन, कहा 7 बरस तक बच्चे बादशाह हैं। यानी 7 बरस तक बच्चे जो कहें वो तुम करो। बच्चे चॉकलेट मांगे चॉकलेट दे दो, खीर मांगे खीर दे दो, मिठाई मांगे मिठाई दे दो, दूध मांगे दूध दे दो। बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करो 7 बरस तक। तरबियत का ये मिजाज मुस्तफ़ा ने दिया है। आगे फरमाया सुने, मगर जब बच्चे 7 बरस की उम्र को क्रॉस कर जाएं, माँ बाप गौर से सुने, तो अब कहा कि अब बच्चे बादशाह नहीं होंगे बल्कि माँ बाप बादशाह होंगे और बच्चे वजीर बन जाएंगे। कैसे? कि अब बादशाह जो कहे वजीर को वही करना है। वजीर बादशाह के मातहत होता है। माँ बाप कहें बेटा फजर में उठना है तो उठना है, माँ बाप कहें बेटा नमाज नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी है, माँ बाप कहें बेटा कुरान पढ़ना है तो पढ़ना है। मगर याद रखो जो माँ बाप फजर में खुद उठ रहे होंगे वही तो बच्चे को उठाने की भी जहमत करेंगे। और जो माँ बाप खुद ही नहीं उठते,
حدیث پاک میں آتا ہے جو بلا عذر شرعی فجر میں سوتا رہتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ ایسا بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ مجبوری، نہ عذر شرعی، تو شیطان اس کے کان میں آ کر کے پیشاب کر جاتا ہے۔ اب یہ ان وی وی آئی پیز کا حال ہے جو دیر سے اٹھنے کو اپنا اسٹینڈرڈ ہونا تصور کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابلیس پیشاب کر کے جاتا ہے، اور وہ جو رحمت کا فرشتہ، روزی کا فرشتہ دسترخوان لے کر کے آتا ہے، وہ فجر کے وقت آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بندہ خدا اٹھ، تیرے حصے کی روزی تیرے مولا نے بھیجی ہے۔ اب وہ اٹھ جائے تو محبت سے پیش کرتا ہے، اور نہیں اٹھا تو پھر سورج نکلنے کے بعد دسترخوان کو پٹک کے زمین پہ مار کے کہتا ہے لے کم بخت، جب اٹھ کے کھا لینا۔ اب کون سا انداز آپ کو پسند ہے، فیصلہ آپ کر لینا۔ ماں باپ خود فجر میں اٹھے، سنے میری ماں اور بہنیں، تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہارے بیٹے کے سر میں رات کو درد ہو اور تم بے خبری کی نیند سو جاؤ؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کے کان میں درد ہو ماں تڑپ جاتی ہے، بیٹی کے سر میں درد ہو ماں تڑپ جاتی ہے۔ جب تمہیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ظاہری دنیا کا معمولی سا درد ہماری اولاد کو ہو، تو تمہیں یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ فجر میں تم بھی سوتی رہو اور تمہاری اولاد بھی سوتی رہے؟ پھر تم اپنے بچوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کی محبت میں گمراہ ہو کر 15 20 ہزار کے موبائل لا کر دو، انٹرنیٹ چالو کر کے دو، پھر کہتے ہو نہیں ہماری بیٹی تو سیپریٹ ہے، بیٹی تو گھر میں رہتی ہے، بیٹی تو روم میں رہتی ہے۔ نہیں، بیٹی تو کمرے میں رہتی ہے مگر ساری دنیا اس کی انگلیوں پر رہتی ہے۔ یہ کیسے بھول گئے آپ؟ یہی اشارہ تھا حضرت کا، تبھی تو آج ہزاروں لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ اور جب وہ پہلے مسلمان تھی، اب انہوں نے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا، عزت کا بھی سودا کر دیا۔ اب کیا بنی؟ مرتد ہو گئی، اور مرتد ہوئی تو جانتے ہو سزا کیا ہے؟ کافر سے بڑھ کر کے سزا مرتد کو ملتی ہے۔ سب سے نچلے والے طبقے میں مرتد جائے گا۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے اسلام پر ہو پھر پلٹ کے کفر میں پہنچ جائے۔ عزتوں کا جنازہ بھی نکل گیا، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی موبائل کا کمال ہے۔ میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں مطلقاً، مگر موبائل کے مس یوز کا مخالف ہوں۔ اگر صحیح استعمال ہو تو نعمت ہے، ورنہ اس سے بڑی کوئی زحمت نہیں ہے آج کے دور میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے آپ، حضرت زکریا نے کیا پوچھا؟ حضرت زکریا نے کہا اے مریم بتاؤ یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ پھل کہاں سے آئے؟ توجہ ہے؟ ہاں، ہمارے 10-15 منٹ اور بچیں، 10 بجے ہم کھڑے ہوئے تھے، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا۔ سنیے، کہا میرے خالو آپ شک نہ کریں، یہ پھل تو میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ طلب کے بولیے سبحان اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ مولا تو بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے۔ اسی محراب میں کھڑے ہوئے قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی میرے پاک پروردگار جب تم مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اگرچہ عمر 120 برس کی ہو گئی ہے، اگرچہ جسم کے اعضاء میرے ساتھ دے چکے ہیں، ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، مگر مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں ایک اولاد عطا فرما دے۔ بے شک اب مجھے ایک بات بتائیے، سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ بتائیں، ارے انہیں چھپا کر چپ تو کر دو یار، پوری تقریر ہو گئی یہ خاموش نہیں ہوئے۔ سنو، 120 برس کی عمر ہوئی، حضرت سے پوچھئے باپ 120 برس تک کیا حضرت زکریا نے دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی۔ کیا اولاد نہیں مانگی ہوگی؟ یقیناً مانگی ہوگی۔ مگر اب آپ مجھے بتائیں، اچھا کوئی حکم ہو تو بتا دیجئے گا۔ اچھا جزاک اللہ۔ سنیے، سنو بیٹا تم بھی سنو۔
حضرت تشریف رکھتے ہیں, بہت قابل شخصیت ہے. پوچھیے آپ 120 برس تک کیا دعا نہیں کی ہوگی حضرت؟ یقیناً کی ہوگی, ڈیفینیٹلی دعا کی ہوگی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کہہ سکتے. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے آپ, نبی کی ذات مستجاب الدعوات ہوتی ہے. تو اب کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں گے دعائیں تو کی مگر اللہ نے اس دعا کو مؤخر کر دیا تھا, روک دیا تھا یہاں کے لیے کہ میرے پیغمبر ذرا اس مقام پر آ کر کے ایک بار کہہ دے جہاں میری نیک بندی ولیہ مریم رہتی ہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جس مقام پر اللہ کا ولی یا ولیہ رہتا یا رہتی ہو اس مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا, اللہ والے چاہے قبر کے اندر ہو یا قبر کے باہر ہو, اللہ کا ولی یا چاہے عالم برزخ میں ہو یا عالم اجسام میں ہو, اس مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کی سنت ہے. یہ بے شک بے شک. حضرت زکریا نے وہاں دعا کی جہاں حضرت مریم رہتی تھی. اب اللہ نے اس دعا کا رزلٹ فوراً سنا دیا, اس کا ثمرہ فوراً عطا فرمایا. کیا قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ کا قرآن کہتا کہ پھر ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی, اور دستک ہوئی تو زکریا کہتے ہیں سفید لباس میں کوئی آیا. آنے والا کوئی اور نہیں, اللہ کا مقرب فرشتہ نوری مخلوق کا سردار جبرائیل امین تھا, اور جس نے آ کر کے یہ بشارت دی اے زکریا مبارک ہو, اللہ تمہیں 120 برس کی عمر میں ایک بیٹے کی خوشخبری کا پیغام دیتا ہے, اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. بیوی نے بڑی حیرت سے کہا میں 98 ایئرس 98 برس کی ہوں, مانجھ ہوں میرے. ارشاد فرمایا تمہارے رب کو بہت آسان ہے, جب اسے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ حکم فرماتا ہے کن اور ہو جاتا ہے فیکون. اللہ نے 120 برس کی عمر میں اب نہ یہ کہ صرف بیٹا دیا ہو بلکہ قرآن کہتا کہ وہ بیٹا دیا جسے میرے مولا نے منصب نبوت بھی عطا فرمایا. کون پیدا ہوئے؟ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. کون یحییٰ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. یہ یحییٰ وہ ہے, اللہ فرماتا ہم نے جن کو بچپن ہی سے حکمت بھی عطا فرمائی, دانائی بھی عطا فرمائی, علم بھی عطا فرمایا. اور کب سے عطا فرمایا؟ وآتیناہ الحکم صبیہ, بچپن سے عطا فرمایا. اب یہاں سے اس اعتراض کا جواب بھی مل گیا پیارے, جو کہتے ہیں معاذ اللہ کے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے, ہمارے مصطفیٰ کو نبوت کا مقام 40 برس کے بعد ملا, تو کیا 40 برس تک وہ گمراہ رہے؟ معاذ اللہ نہیں. جن کے صدقے میں یحییٰ کو نبوت ملی ہے ان کے بارے میں تو قرآن کہتا وہ بچپن ہی سے علم لے کر کے آئے, دانائی لے کر کے آئے, حکمت لے کر کے آئے, شریعت لے کر کے آئے, اللہ کا کرم اور فضل ان کے اوپر تھا. تو بتاؤ جن کے صدقے میں یحییٰ کو نبوت ملی ہے وہ کب نبی بنے؟ تو مجھ سے اور حضرت سے مت پوچھو, جناب جابر سے پوچھو. سرکار نے ارشاد فرمایا اے جابر جانتے ہو اللہ نے تمہارے نبی کو منصب نبوت کب عطا فرمایا؟ متى وجبت لك النبوة. آقا ارشاد فرماتے سنو, جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے جب اللہ نے مجھے منصب نبوت عطا فرما دیا تھا. ان کان نبیا و آدم بین الماء والطین. ایک جگہ کہا بین الروح والجسد, جب وہ جسم اور روح کے درمیان تھے اللہ نے اس وقت منصب نبوت عطا فرما دیا. اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ سنیں, اللہ چاہے تو پروردگار 120 برس میں بھی بیٹا بیٹی عطا فرما دے, 80 برس میں بھی عطا فرما دے. اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اس نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا, انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے شہزادے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور یہاں بھی حکم یہی ہے, قرآن نے کہا حضرت مریم نے جب یہ کہا مولا
میں تو نیک باپ کی بیٹی ہوں, لوگ مجھ سے کہیں گے یہ بچہ کہاں سے آ گیا, تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے, مگر قربان جائیے سبحان اللہ, قرآن عظیم کی بولی میں سنیے گا, اللہ پاک نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو, اگر ہم تجھے نبی کی ماں بنانا جانتے ہیں تو تیری عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. قرآن نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اللہ پاک نے سکھایا تم تو نظر مان لینا, روزہ رکھ لینا نہ بولنے کا, لوگ تم سے سوال کریں تو کچھ بولنا ہی مت, تم خاموش رہنا, سوال وہ کریں گے جواب ہم دلوائیں گے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کہا اسی سے پوچھو جو بچہ 3 دن کی عمر تھی کم و بیش آپ کی, کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت مریم تو خاموش رہی, لوگوں نے کہا مریم بڑی پاک ہو, تم بھی پاک, تمہارے باپ بھی پاک, تمہارے بھائی بھی پاک, مگر بتاؤ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا کنواری پوزیشن میں, انمیرڈ ہو, بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا اسی سے پوچھو. لوگوں نے کہا ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو, ارے بچے کہیں بولتے ہیں. کہا پوچھو تو صحیح, سب بچے نہیں بولتے, مگر خدا جسے چاہتا ہے بچپن ہی میں بلوا دیتا ہے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی, قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ جس جھولے میں جھول رہے تھے, سنے میری ماں اور بہنیں, 3 دن کی عمر میں کروٹ لی, یہ ہاتھ سر کے نیچے رکھا اس طرح, اور کروٹ بدل کے اپنی ماں پر جو تہمت لگا رہے تھے ان کی قوم کے کچھ افراد, ان کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ نے فرمایا اے لوگوں, میری ماں سے سوال کرنے والوں, آؤ مجھ سے پوچھو میں کہاں سے آیا. سوال یہ تھا کہ بچہ کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کروٹ لی, ایک ہاتھ میں سر رکھا جس طرح بڑے لیٹتے ہیں بستر پہ, اور پھر کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں تم پوچھتے ہو نا یہ بچہ کہاں سے آ گیا, ایک بڑے مزے کی بات سنیے گا. سوال تو یہ ہو رہا تھا بچہ کہاں سے آ گیا, سوال یہ تھا کہ انمیرڈ کے کیسے ہو گیا, سوال یہ تھا کہ کنواری کے کیسے ہو گیا, یہ نہیں تھا کہ بچہ ہے کیا کیا نہیں ہے. سوال تو یہ تھا کیسے ہوا, جب شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے آیا. مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولی سنو, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا سنو, تم میرے بارے میں پوچھ رہے ہو نا میں کون ہوں. آپ نے فرمایا انی عبداللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال تو تھا ہی نہیں کہ بندہ ہے یا بندی, سوال تو یہ تھا آیا کہاں سے. حضرت عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں نگاہیں غیبداں سے دیکھا, یہ میری قوم میرے کمالات دیکھ کر کے مجھے کل خدا کا بیٹا کہے گی, آج ہی بتا دو. پہلی بولی زبان سے نکلی تو کیا نکلی, اے لوگوں سنو, میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ, میں اللہ کا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے سنی مسلمان 25 دسمبر کو خوب سیلیبریشن کرتے ہیں, خوب مبارکباد. کس کی؟ 25 دسمبر کیا ہوتا ہے؟ کرسمس ڈے. ہمارے یہاں بھی فائرنگ چل رہی ہے, مبارکباد, سیلیبریشن, سمجھے. یاد رکھو جو مسلمان سنی صحیح العقیدہ حضرت تشریف فرما ہیں, اس پر اگر مبارکباد دے گا تو ایمان بھی ہاتھوں سے چلا جائے گا. کرسمس ڈے کا مطلب جانتے ہو, یعنی میں آسان لفظوں میں بتا دوں آپ کی سمجھ کے لیے سنیں. کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد. اللہ وہ ہے, نہ اس کے کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دو. مکے کے مشرکین یہی تو پوچھ رہے تھے, محبوب اے محمد ابن عبداللہ, جس خدا کی تم باتیں کرتے ہو وہ ہے کون, اس کے باپ دادا کون ہیں, آبا و اجداد کون ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. تب مولا نے فرمایا میرے حبیب یہ تم سے میرے آبا و اجداد پوچھتے ہیں, میرا پس منظر پوچھتے ہیں, میرا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں. رب نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے. تو یاد رکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ ایک ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.